کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اس بجٹ نشریات میں آپ سے کچھ دیر وفاقی وزیر اعظم پاکستان نے وفاقی کابینہ سے خطاب کر لیا ہے، تو بس اب کسی بھی لمحے وہ بجٹ اجلاس شروع ہوگا، ہم آپ کو وہاں پر لیے چلیں گے۔ بجٹ کی آمد ہے اور کابینہ خصوصی اجلاس ختم ہو گیا۔ جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے تشریف فرمایا، وفاقی وزیر خزانہ سابق رہے ہیں، ذیشان مشیر خزانہ کروں کیا کروں وزیر بھی رہا تھا۔ اب میں سمجھتا آپ عوام پاکستان کا کہہ رہے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ بالکل سربراہ نہیں ہوں، سینئر سربراہ شاہد خان عباسی صاحب سینئر رہنما، کیا عہدہ بھی بتا دینا پارٹی سیکرٹری جنرل ہے۔ ذیشان مرچنٹ صاحب ٹیکس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، محمد سہیل صاحب ماہر معاشرت ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے چلیں بجٹ ظاہر منظور تو ہوتا ہے، نمبر گیم ہی ہے نا۔ شہباز صاحب نے بھی کہا اپنی اسپیچ میں کہ تمام تر پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی کا انہوں نے الگ سے تذکرہ کیا کہ بات چیت کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور کہا باقی تمام تر پارٹیوں نے غیر مشروط حمایت کی ہے، اس میں ایم کیو کا نام بھی لیا۔ حالانکہ ایم کیو کو تو فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ہم مشروط کریں گے بجٹ کی منظوری کو گورنر سندھ کی ری انسٹیٹمنٹ سے، تو وہ نہیں ایم کیو نے ایسے ہی کوئی خبر ہے کوئی سوال ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ ماں سوائے یہ کہ ایم کیو ایم کے دو بڑے دھڑے ہیں، ایک کو خالد مقبول صدیقی صاحب لیڈ کرتے ہیں اور ایک کو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب لیڈ کرتے ہیں، تو پتہ نہیں، اور ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی، تو مجھے نہیں پتا۔ جی وہ تو انہوں نے محاذ کھول دیا ہے پرسوں، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے پروگرام میں ساری وہ بات کر لی ہے۔ ذیشان اجازت دیں تو اگر ذیشان بھائی ذرا آپ پلیز ایک کوئک کامنٹ اس پہ کر دیں، یہ ٹیکس حوالے سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کی جو خبریں ہیں، اگر وہ اتنا ہی دیا جاتا ہے تو یو تھنک اٹ از اے گڈ بگننگ، کیونکہ مفتاح بھائی نے کچھ اقداموں کی خاص لفٹ نہیں کرائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ نے تھوڑا بہت کر بھی دیا ہے ٹیکس ریلیف، تو وہ تو اب انفلیشن اور وہ سارا اتنا ہو گیا ہے کہ پیسے کی ورتھ اتنی کم ہو گئی کہ ان ریئل ٹرمز کوئی افیکٹ پڑنے نہیں والا ہے تنخواہ دار طبقے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر، صحیح بات۔ اگر جو ہے کوئی ایسی، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلری ٹیکس پیئر کا میکسیمم ریٹ جو ہے وہ 20% ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آبویسلی میں ایگری کروں گا مفتاح صاحب کی بات سے کہ انفلیشن جو ہے وہ ساری پرچیزنگ پاور کو تو ویسے ہی کھا جاتا ہے آپ کی۔ اگر آپ کا 30-35% ٹیکس ریٹ ہے تو آپ کو 1/3 تنخواہ ملتی ہے، پھر اس میں سے 11-12% اگر انفلیشن کھا جائے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اس وقت چونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا بہت فسکل سپیس کریٹ ہو گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فسکل سپیس کریٹ ہوا ہے تو اب وقت ہے کہ یہ ٹیکس ریٹس کو تھوڑا سا کم کر دے۔ کتنا جوس نکالیں گے ان لوگوں کا جو آلریڈی دیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا انہیں ریلیف دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ یہ ریٹس کو اب بھی کم نہیں کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ چیز خراب سے خراب تر ہو جائے گی۔ مجھے امید تو بہت زیادہ ہے کہ شاید کچھ بہتری آئے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ بہتری آئے گی، لیکن میں پھر بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ And yet the overall tax collection of government from the salaried class would be higher than the previous year. This is what Mifta Sahab. دیکھیں پچھلے سال جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 600 ارب پلس تھا، پچھلے سال 609 بلین 610 بلین تھا، اس سال یہ تقریباً 700 بلین ہوگا۔ اگر آپ 2021-22 میں دیکھیں گے تو یہ 150 بلین تھا، تو ہم 150 سے 700 بلین پہ آ گئے۔ کتنا ٹیکس نکالیں گے؟ اتنی چھلانگ ہم نے الحمدللہ کسی اور سیکٹر میں لگائی ہے؟ ویسے مفتاح بھائی آپ بتائیں، لگائی کسی اور سیکٹر میں لگائی؟ ایکسپورٹ میں آپ آج 124 بلین دے رہے، یعنی آپ دیکھیں نا ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ یعنی ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ سیلریڈ کلاس سے جو ہے کوئی 4 گنا کم ٹیکس دے رہا ہے۔ ذیشان صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز مجھے یاد ہے وہی لوگ جو کہ اس حکومت کے کرتا دھرتا جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اسی دن بجٹ ٹرانسمیشن میں آ کے کہتے تھے کہ یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، آپ کو ٹیکس بالکل بڑھانا چاہیے گورنمنٹ کو، چونکہ ملک چلانا ہے تو ٹیکس چاہیے، لیکن آپ ریفارمز کے ذریعے ٹیکس بڑھائیں، جو سیکٹر ٹیکس نہیں ہو رہا اس کو ٹیکس کریں۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ کہیں کہ تنخواہ دار طبقہ کل سے 10% نہیں 12% ٹیکس دے گا، یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ بھی، حالانکہ ایگزیکٹلی اسی گورنمنٹ کے لوگ آ کے یہی بات کرتے تھے ہماری ٹرانسمیشن میں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا، ہم نمبرز کو چینج کرنا یعنی پرسنٹیجز کو چینج کرنے کے علاوہ ہم ناکام رہے ہیں شروع سے۔ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد ٹریڈرز کے لیے اسکیم لے کے آتے ہیں، ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج پاکستان میں ایگزامپل لے لیجیے نا، آج پاکستان میں تقریباً 6.5-7 کروڑ بینک اکاؤنٹ سے، جو میں بہت کثر نفسی سے بات کر رہا ہوں، لیکن ٹیکس فائلرز جو ہے وہ 60 لاکھ ہیں۔
تو اگر ایک اندازہ کر دیجیے کہ ایک بزنس والے کے پاس، ایک ٹیکس فائلر کے پاس 5 بینک اکاؤنٹس بھی ہیں تو 3 کروڑ اکاؤنٹس بنتے ہیں. تو باقی 3 ساڑھے 3 4 کروڑ اکاؤنٹس کس کے ہیں بھائی؟ یہ تو انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہے نا. اس کو کیوں ٹیکس سسٹم میں نہیں لیتے؟ اسی طریقے سے ہم ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرا کے تھک گئے نان فائلرز کا. ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے، انہیں سسٹم میں کیوں نہیں لیتے؟ تھینک یو، بہت شکریہ ذیشان بھائی، بہت شکریہ ذیشان صاحب وقت دینے کا، بہت شکریہ. یہ کیوں ہوتا ہے مفتاح صاحب؟ یہ یعنی اگر کوئی بجٹ ٹرانسمیشن مسلسل فالو کر رہا ہو تو کہے گا یار ٹاپکس بھی نئے نہیں ہیں، ٹیکس ریٹ نہ بڑھاؤ، ٹیکس بیس بڑھاؤ. مجھے یاد ہے ایسے اقبال صاحب سے بیانات دیتے تھے کہ تنخواہ دار کو ٹیکس کرنا سب سے آسان ہے. واٹ آل یو ٹو ڈو ود اسٹروک، آپ جدید طریقے لائیں ٹیکس کلیکشن کے، لیکن ایگزیکٹلی جو کہہ رہے ہوتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے کر وہی رہے ہوتے ہیں جو اس دن کی حکومت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، آپ بتائیں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایزیئر سیڈ دین ڈن، اس کی تنقید کرنا آسان ہے بیٹھ کے. دیکھیے obviously تنقید کرنا تو آسان ہی بولنا ہی ہے نا، بولنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک حکومت کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک سائیڈ ہوتی ہے یا ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کو 4 سال لگے، ان 3 سالوں میں آپ نے، جیسے ذیشان بھائی نے بھی کہا اور میں پہلے کہہ چکا تھا کہ 150 ارب سے آپ 600 ارب روپیہ سیلری کلاس پہ لے گئے. ٹھیک ہے، آپ نے سیلری کلاس پہ نہ صرف ٹیکس لگایا بلکہ آپ نے سپر ٹیکس لگایا. میں کارپوریٹ کے ٹیکس کو، سپر ٹیکس کو اتنا برا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو استحصال ہے سیلری کلاس کا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگایا کیونکہ پیٹرول پورے پاکستان کے اوپر لگتا ہے، کوئی لابی نہیں ہے، سارے موٹر سائیکل والے جا کے کچھ کر تو نہیں سکتے شہباز شریف صاحب کا، تو وہ 150 روپے ٹیکس دے دیتے ہیں. لیکن جب دکانداروں کی بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے تو کیا ہوا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ادھر نہیں لگتا. ٹویٹ کر دیا مریم صاحبہ نے. زراعت کی بات آتی ہے، آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ زراعت پہ ٹیکس لگاؤ، اور کوئی دنیا کا سینس کیا ہے یار؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کہیں سے بھی پیسے آئے ہوں، نوکری سے آئے ہوں، زراعت سے آئے ہوں، ٹریڈ سے آئے ہوں، امپورٹ سے آئے ہوں، ایکسپورٹ سے آئے ہوں، آپ ٹیکس کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے پھر آپ کے پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے، پولیٹیکلی بلیک میل کرتی ہے والی کلاس. یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے، ٹیکنیکلی تو obviously everything is possible. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ لگے گا، 6 مہینے سال لگیں گے تو، لیکن آپ نے وہ کرنا ہی نہیں ہے جو آپ کو سیاسی طور پر مشکل ہو. دیکھیں نا، ابھی بھی 87 ارب روپے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس سال میں ایم این ایس کو دینے کے لیے. یار 87 ارب روپے کوئی کم اور کم ہوتی ہے؟ یہ آپ کس سے لے رہے ہیں؟ اور آپ 100 ارب روپیہ ٹیکس بڑھائیں گے سیلری کلاس کا. جتنی بھی آپ ریلیف کی باتیں کریں، یہ آپٹکس کی باتیں ہیں، آپ 100 ارب روپیہ ان سے بھی زیادہ ٹیکس لیں گے. آپ نے ایکسپورٹ صاحب کہہ رہے تھے، ان کو سینئر منسٹر نے کہا یار یہ اتحادیوں کی کاسٹ ہے، یہ 87 ارب روپے دینا پڑتا ہے. کیا کریں؟ وہی تو اپنے ایم این ایس کو نہ دو، پھر پیسے ان کو بھی تو دے رہے ہو، اتحادیوں سے زیادہ. اپنے ایم این ایس ناراض ہو جائیں گے نا کہ میرے برابر والے کو. یہ تو خالی کہنے کی باتیں ہیں نا. آپ مطلب کر تو رہے ہیں یہ چیز، اس سال بھی کیا ہے آپ نے. آپ نہ کریں بھائی، آپ اپنے ایم این ایس کو بھی دیتے ہیں، دوسرے ایم این ایس کو. اس دوران ایک اور خبر آئی پولیٹیکل ہے اور بجٹ سے ریلیٹڈ، آپ پولیٹیشین بھی تو آپ بتائیے کہ یہ کیا عجیب خبر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی تو راؤنڈ آف ڈسکشن ہوتے رہے، سارا کچھ اگریمنٹ ہو گیا ہے. ابھی آپٹکس کے لیے ہوگا کہ تاکہ ذرا کیا عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، یعنی گلگت بلتستان میں بلاول صاحب پورا ایک امپریشن دیتے رہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، مجھے ووٹ دو، میں اسلام آباد صاحب کی یہ کام کرا دوں گا. اب یہاں اس کے الٹا امپریشن دے رہے ہیں کہ بھائی جو گند ہے حکومت کا، ہمارا تو کوئی لینا نہیں. پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ، یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے، کیونکہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت گر جاتی ہے. تو پاس تو ہو ہی جائے گا، ووٹ تو دے ہی دینے. لاسٹ ٹائم یہ خبر آئی تھی، وہ ابھی آئی تھنک وہ آپٹکس کے تحت کچھ اراکین بھیج دیں گے کہ دیکھو ہم نے لاسٹ ٹائم. پھر انہوں نے نوید قمر صاحب کو اور خورشید شاہ صاحب کو 2-3 لوگوں کو بھیجا تھا. اور اب یہ کہ دیکھیں ایک نئی چیز آ گئی ہے اسمبلی کے اندر کہ اب جو پہلے سینٹ کی کمیٹی دیکھتی تھی بجٹ کو، لیکن سینٹ کا ووٹ نہیں ہوتا ہے، اب نیشنل اسمبلی کی کمیٹی دیکھتی ہے فائنانس کی. اس کے ہیڈ جو ہیں وہ نوید قمر صاحب ہوتے ہیں. تو بیسکلی آج اب جب ایک مرتبہ اورنگزیب صاحب یہ بجٹ لے کر دیں گے نا، اس کے بعد آپ سمجھ لیجیے فائنانس منسٹر اگلے 15 دن تک نوید قمر ہے. مطلب نوید قمر جو کیونکہ وہ کمیٹی کے اندر سے نکلے گا اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر آپ پاس نہیں کر سکتے ہو. تو اب یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی والے کر لیں گے، جس میں سے جو حکومت نے کچھ زیادتی بھی کری ہوگی. پچھلے سال انہوں نے 10%، 18% سے 10% کرایا تھا سولر کے اوپر ٹیکس، مثال کے طور پہ کم کروایا تھا. تو کچھ کافی پیپلز پارٹی کی باتیں مانی جاتی ہیں، لیکن یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. بلاول صاحب بھی نہیں آئیں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر بجٹ اجلاس میں پارٹی کی نمائندگی کریں گے. نوید قمر کریں گے. پیپلز پارٹی کے دیگر اراکین اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. سمبولک شرکت ایک آدمی کر لیں گے، ان کا نام ہوگا جناب نوید قمر. ہاں، نوید قمر صاحب تو وہ پھر وہ اپنا معاملہ، وہ پچھلے سال بھی میں خیال تھا پیپلز پارٹی کی ویسے 5 انگلیاں گھی میں ہے نا، مطلب کہ وہی مطلب
آپ گورنمنٹ سے اپنی باتیں بھی منوا لیں, جہاں آپ نے امپریشن دینا ہو جس پارٹ آف پاکستان میں کہ گورنمنٹ کا حصہ ہے وہاں دے کے ووٹ بھی لے لیں, جہاں آپ نے امپریشن دینا ہو حصہ نہیں ہے, اور پھر ریاستی عہدے بھی آپ کے پاس ہو, تو یہ تو بڑا اچھا پیکیج. میں زبیر صاحب آپ بھی مثلا بتائیے گا, زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پولیٹیشین رہے ہیں آپ کے, آپ کو ذرا اس خبر کا آپ کیا تجزیہ کریں گے زبیر صاحب کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا آفٹر آل دیٹ, کہ ہم کہہ رہے تھے کہ راؤنڈ آف ڈسکشن اور تاریخ پہ تاریخ, بجٹ 5 کو آنا تھا, پھر 8 کو آنا تھا, 10 کو آنا تھا, 12 کو آ رہا ہے, یہ اب ہوا ہے, اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ کا فائدہ. مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ٹائم ایسی کوئی خبر آئی تھی, پھر اسحاق ڈار صاحب ملے تھے شاید, پھر پیپلز پارٹی ایسا کچھ ہوا تھا. اچھا چلیں, رابطہ بھی نہیں ہو رہا, زبیر بھائی سے ڈسکنیکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب میں آپ سے کوئی سیاسی نوعیت کا سوال نہیں پوچھتا, ایکسپورٹس کی ہم نے بہت بات کی ہے, $33 بلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, کتنا ریئلسٹک ہے سہیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر 31-31.5 سال ہوتی ہیں تو اگلے سال 33 ہونا چیلنجنگ نہیں ہے. بس یہ ایران کا ایشو جو ہے جس کی وجہ سے گلوبل سلو ڈاؤن ہے, جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی ہیں, یہ ایک ہرڈل ہو سکتا ہے. مگر دوسری جانب ایک ایکسپورٹ آپ بھول جاتے ہیں جو پاکستان کے لیے اچھا بھی ہے اور گرو بھی کر رہی ہے, وہ سروسز ایکسپورٹ. تو $11-12 بلین کا شاید اس کا بھی ٹارگیٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ تو شاید اچیو ہو جائے گا, کیونکہ جس تیزی سے آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور فری لانسنگ کا کام بڑھ رہا ہے, تو اب دیکھنا ہے کہ بجٹ میں کوئی اس پہ کوئی سخت میجر نہ ہو, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کا جو ٹیکس ایگزمپشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ کچھ نہ ہو. تو اگر یہ دونوں ملا لیا جائے, گڈز ایکسپورٹ اور سروسز ایکسپورٹ, تو اس سال شاید یہ 42 کے قریب بن رہی ہیں. ہمارا خیال ہے کہ نیکسٹ ایئر اس میں $2 سے $3 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے, اگر یہ دنیا میں جو امریکہ اور ایران کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں, جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں, کیونکہ آج تیل کی قیمت جو ہے $84-85 ہو گئی ہے WTI کی. تو امید تو ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کسی معاہدے کے بہت قریب ہے, چونکہ اب تو معاہدے کے مبینہ وینیو وغیرہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جناب یورپ میں ہوگا, کہلائے گا معاہدہ اسلام آباد. اب یہ خبریں ذرائع سے بھی آ رہی ہیں. اور اچھا, اور یہ سہیل صاحب یہ ٹیکس کریکشن کی سے پہلے بات کرتے ہیں, ٹریڈر اسکیم کتنا زیادہ سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی ٹورڈز ٹیکس کریکشن آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ اسکیم تو میرے خیال میں بہت ہی لینینٹ لگ رہی ہے, کیونکہ $25,000 میں جو ہے لاکھوں جو گروسری شاپس ہیں ان کی جان چھوٹ رہی ہے. اب مجھے تھوڑا سا کنفیوژن یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 دینے سے آڈٹ بھی نہیں ہوگا, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ $25,000 منیمم ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آئی تھنک 3-4-6 ماہ کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ریزلٹ آ رہے ہیں. بٹ جس طرح جو ذیشان نے کہا کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کوئی ریفارم نہیں ہوتا آ رہا, جی جی, ایٹ لیسٹ یہ شروعات ہے. اگر یہ آج 25,000 ہے اور اس میں کلیکشن ہو جاتی ہے 25-30 ارب روپے کی, اور اگلے سال اس کو 50,000 کر دیتے ہیں, تو اٹ کین بی کالڈ اے گڈ بگننگ. بٹ میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو سے ہے, اور بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں لینینسی سرکار نے ریٹیل سیکٹر کو دے دی. ہاں نیٹ میں تو آئے کم از کم. زبیر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں ہم پہلے سے بات کرنا چاہ رہے تھے, آپ رابطہ نہیں ہو رہا. زبیر صاحب ابھی آئی ڈونٹ نو, ابھی انکنفرم رپورٹس آ رہی ہیں پیپلز پارٹی پلاننگ ٹو بائیکاٹ دی بجٹ سیشن. ابھی آفیشیل ورڈ آتا ہے تو ناظرین کو اس میں حتمی خبر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی اچانک یہ خبر آئی تھی, تھرتھلی پھیل گئی تھی, ارے پیپلز پارٹی ارے بجٹ پاس کیسے ہوگا. خیر بجٹ پاس تو ہو ہی جانا تھا, وہ ہو گیا, اور شرکت بھی کر ہی لی تھی انہوں نے اس انداز سے. وہ تو ابھی نہیں معلوم مجھے, لیکن آپ بتائیے گا کہ یہ جو سارا جو سلسلہ چلا ہے صوبوں سے بات چیت کا, بجٹ کی تاریخ آگے بھی ہوئی, چونکہ اسٹریٹجک ضروریات کے لیے اضافی پیسہ چاہیے وفاق کو صوبوں سے, پھر پیپلز پارٹی نے ایگری کر لیا. ابھی بھی ایز وی اسپیک ایک پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی, ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا صوبہ یعنی کہ کے پی کے کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا اس میں جب تک ہمارا لیڈرشپ, عمران خان سے ہمارا رابطہ نہ ہو پائے. یہ اٹ کین لیڈ ٹو اے سیریس کرائسس لائک سچویشن, یا یہ حل ہو ہی جانا ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کے خیال میں زبیر صاحب؟ پیپلز پارٹی کا تو حل ہی ہو جائے گا. پیپلز پارٹی دیکھیں وسیم, آپ کو میرے سے زیادہ اچھا پتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس میں جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں, دونوں کا بینیفٹ ہے. سو دے ہیو ٹو اسٹے ان پاور, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور دونوں کا حریف جو ہے پی ٹی آئی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو مرضی کر لیں, بائیکاٹ کریں, مجھے نہیں پتا بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, آئی ڈاؤٹ اٹ. بٹ اگر بائیکاٹ کر بھی لیں گے تو ہم جون کے آخر میں دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پاس بھی ہوگا
اور پیپلز پارٹی اس میں بھرپور ووٹ بھی دے گی اور کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو ویسے وہ ایک دو نوک جھونک جاری رہیں گی. اور کنسرن ہوتا ہے یہ جینوئن کنسرن پیپلز پارٹی کے ہوں گے. جب میرے اور آپ کے کنسرنز ہیں تو پیپلز پارٹی کے بھی کنسرن ہوں گے. انہوں نے اپنا پولیٹیکل جو ان کا بیس ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. خاص طور پر یہ جو صوبوں کے حوالے سے ہے, مجھے نہیں پتا, اب خبریں تو یہی آئی تھی کہ وہ ایگری کر گئے کہ جی وہ گیو اپ کرنے کے لیے. وہ تو کر گئے, شہری رحمان صاحبہ نے بھی کنفرم کیا, مانڈوی والا صاحب نے بھی کنفرم کیا. اگر پی ٹی آئی ایگری نہیں کرتی تو پھر باقی یعنی یہ پھنس جائے گا معاملہ ٹیکنیکلی, کس میں ایسی گلچ ہے یا نہیں نکل جائے گا, کیا ہوگا؟ نکل جائے گا. دیکھیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل صحیح ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی آپ نے نواز شریف سے بھی ڈسکس کیا ہوگا. آصف زرداری کا تو ہم نے دیکھا, وہ ظاہر ہے ایز پریزیڈنٹ وہ ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں بجٹ, سلیم مانڈی والا اور بلاول بھٹو ان کے ساتھ, اور پرائم منسٹر خود ان کے پاس گئے تھے. تو ایک پارٹی ہے, اس کی ایک پروونس میں حکومت ہے, ظاہر ہے دے آلسو ہیو دا رائٹ کی. اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی کیا ہو جائے گا اگر وہ ایک دفعہ مل لیں گے اور اس چیز پر آپ ایک فنڈامنٹل پرنسپل کو چینج کر رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کو, کہ آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کنٹریبیوٹ زیادہ کرنا ہے. اور اس کو مجھے جہاں تک مجھے سمجھ ہے کہ جی جو لمٹ ابھی ڈیفائن ہے, جو 2026 جون تک کا جو ٹیکس ریونیو ہوگا اس کے بیسس پر جو ڈسٹریبیوشن ہے وہی رہے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نکل جائے گا معاملہ, اتنا کوئی پھنسے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. میں آگے بڑھنا ہے. دکھایا تھا اعجاز جاکھرانی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے پیپلز پارٹی کے بجٹ اجلاس میں شرکت یا عادت کے حوالے سے کیا کہا ہے, دکھائیے گا. کہا کہ آج پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, بجٹ کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی طے ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی قومی مفاد کی چیزیں ہیں اس میں حکومت کے ساتھ ہے. جہاں قوم کا اور ملک کا مسئلہ ہے, اور جہاں نون لیگ کے اپنے پرابلمس ہیں اس میں تو پھر وہی کریں, ہم ان کے ساتھ اس پرابلمس میں نہیں ہیں. تو آج کے بجٹ کے سیشن میں میرے خیال میں ہمارے نوید قمر صاحب جائیں گے, وہ کریں گے, باقی دوست نہیں جائیں گے. تو سر مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ارکان کورم پورا کرنے کے لیے عوام میں موجود نہیں ہوں گے بجٹ کے دوران؟ کورم ہمارا کام نہیں ہے, کورم حکومت کا کام ہے, ان کا کام ہے کورم پورا کرنا, اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کورم پورا. سر صرف نوید قمر کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی احتجاجن جو ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہو رہی, تو کس بات پہ احتجاج؟ نوید قمر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس بجٹ پروسیس میں ان کا کافی حصہ رہا ہے, ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے. تو اس لیے پارٹی کا خیال تھا کہ صرف نوید قمر جائیں گے, اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی دوست نہیں. چیئرمین صاحب بھی نہیں جائیں گے؟ چیئرمین صاحب بالکل, اب اسپیچ کا ابھی نہیں ہے فیصلہ, لیکن آج نہیں جائیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے. چیئرمین صاحب بھی کنفرم کر دیا جاکھرانی صاحب نے کہ چیئرمین صاحب بھی نہیں جائیں گے, یعنی کہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں ابھی ہم, کیا ہے. اچھا, تو نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد مالک صاحب ہیں ہمارے ساتھ. مالک صاحب لاہور پہنچ گئے, ہم اسلام آباد ہیں آپ کے پیچھے پیچھے, آپ لاہور نکل گئے مالک صاحب. سو مالک صاحب یہ طرح اس پہ کوئی کامنٹ تو کر دیں, یہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کمال نہیں ہے. میرے اور آپ کے ٹاک شو میں وہ سارا سال جب ہم کوئی گورننس کے حوالے سے ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو ہمیں امپریشن دیتے ہیں کہ بھائی جان کیا ہو گیا, ہمارے پاس ریاستی عہدے حکومتی عہدے تو نہیں ہے, تو ہمیں کیوں آپ گورننس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. نون کا مسئلہ ہے, گلگت بلتستان میں وہاں حکومت اس کی آتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہو, تو وہاں پورا یہ امپریشن دیا بلاول صاحب نے کہ ہم ہیں نا حکومت میں, آپ کے مسائل حل کریں گے, ہمیں ووٹ دیں. اور اب پھر جب بجٹ کی بات آئی ہے تو بھائی نہیں, ہم نہیں اس کا حصہ بن رہے. تو ابھی اعجاز جاکھرانی صاحب اسپیشلی کنفرم کر دیا کہ بلاول صاحب بھی نہیں جائیں گے, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں جائے گا. نوید قمر صاحب جائیں گے چونکہ فائنانس کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں, اور کورم پورا کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا یار, نون کی ذمہ داری کورم پورا کرنا, کرو پورا بھائی. یہ کیا کہیے گا اس پہ, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے مالک صاحب؟ وسیم 26ویں امینڈمنٹ ہوئی, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, تلواریں نکل آئی, نہیں ہوگا, آئین کو نہیں چھیڑیں گے. 27ویں ہوئی, یہی سب کچھ ہوا. لاسٹ بجٹ پہ بھی یہی تھا. اچھا, جب تک مالک صاحب بتاتے ہیں آپ بتائیں نا. ویسے اب ناؤ اٹ از آفیشیل نا, جاکھرانی صاحب نے کہہ دیا. سو آپ کیا کہیں گے پولیٹکس ٹیکٹکس؟ یہ جو بھی مطلب یہ دیکھیں نا, یہ آپ 15 دن جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اپنی چیزیں بنوائے گی اور مزید بنوائے گی. مولک صاحب کا آواز آ گیا, ایسا نہیں آ رہا. تو پیپلز پارٹی اپنی چیزیں بنوائے گی, یہ تو ایک سیاسی ٹیکٹکس ہوتی ہے. نہیں, بجٹ منظور تو ہو ہی جائے گا نا, بجٹ تو منظور ہو جائے گا, لیکن تھنگ اس کے دیکھیں نا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے جو نیگوشیشن بھی کی تھی پچھلے 5 دن, اس میں یہ نیگوشیشن میں تو بات نہیں ہوئی تھی نا کہ یار پیٹرول کی لیوی کم کر دو.
اس نیگوسیشن میں یہ بات تو نہیں ہوئی تھی نا کہ سپر ٹیکس کم کر دو. اسٹریٹجک ضروریات کے لیے اضافے کی بات ہوئی. اس میں یہ بات تو نہیں ہوئی کہ لوگوں نہیں، اس میں بات جو اسٹریٹجک ضروریات تو پوری کرنی تھی. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون پیسے دے گا، وفاق کتنے دے گا اپنے پروجیکٹس کم کر کے. ہو گیا نا. اور ہاں، لیکن تھنگ اس کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، جب یہ لوگ آپس میں ریسورسز کے لیے لڑائی کرتے ہیں تو اپنے ریسورسز کے لیے لڑائی کرتے ہیں. میرے اور آپ کے ریسورسز کے لیے لڑائی نہیں کرتے. میرے اور آپ کا ٹیکس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ یار آپ نے جو ہے لیوی کے اوپر اتنا ٹیکس لگا رکھا ہے، پیٹرول کے اوپر. یہ بات نہیں کرتے کہ آپ نے انکم ٹیکس کے اوپر اتنا ٹیکس لگا رکھا ہے. پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا نا کہ کہتی کہ سپر ٹیکس کم کرو. پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا نا کہ ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس کم کرو. نوید قمر صاحب تو یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، ان کو تو ہر چیز پتا ہے، لیکن یہ بات کرتے نہیں. سندھ حکومت کو اتنے پیسے دے تو وہ بولیں گے. پیپلز پارٹی ہر سال کہتی تو ہے کہ وہ آپ کم سے کم تنخواہ میں اضافہ کریں. آپ کو نا ریسٹرکٹڈ پوزیشن ہوتی ہے نا ان کی ہر سال، لیکن کم سے کم سیلری جو ہے وہ کم اضافہ کریں. اس میں بی آئی ایس پی کا بڑھائیں جو کوارٹرلی جو ہے. لیکن بی ایس پی کا بڑھائیں وہ اچھی بات ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میری بات گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور سب کو کہا کہ آپ بسپ لے لیں کیونکہ اس صوبے کی ذمہ داری نہیں لیا. حالانکہ بات جنوین نہیں ہے، صوبوں کو لینا چاہیے. بالکل، آئین کے اندر جو کنکرنٹ لسٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، تو اب وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. سو اس کے مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے ملتے ہیں تو وہ 87 ارب روپیہ جو ایم این ایس کو دینا ہے اس کو اوپر کوئی ہاتھ نہیں لگا. صحیح ہے. اپنے جی مالک صاحب کو آ رہی آواز؟ سوال تو میں نے کر لیا، بتائیے گا یہ کیا کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ نہیں، یہ کوئی آئی تھنک یہ ٹیمپرری بمپ ہے. یہ کوئی کرٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی چیزیں. لیکن یہ جو مفتاح بھی بات کر رہے تھے وسیم بڑی امپورٹنٹ ہے. مفتاح نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا عام لوگ آپ اور میں ایک غلط لڑائی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو این ایف سی کی لڑائی ہے یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ہے. یہ ان دو کے درمیان نہیں ہے، یہ ان دونوں کی لڑائی آپ کے میرے خلاف ہے، کیونکہ دونوں وہ پیسے چاہتے ہیں جو ہماری جیب سے نکلیں اور وہ خود خرچیں اپنے شاہانہ خرچات اور وہ ساری چیزیں. تو یہ این ایف سی کی لڑائی واقعی یہ صوبے اور اس کی نہیں ہے، وفاق کی. یہ اس بات کی ہے کہ وہ بلینز جو ٹریلینز ہیں وہ کیسے خرچے جائیں گے. اب دیکھیں کس طرح یہ بجٹ میں کس طرح چیزیں ہوتی ہیں. ابھی ایک خبر چل رہی ہے کہ اب تو بجٹ سپیچ ہوگی تو کنفرم ہوگا، لیکن خبر یہ چل رہی ہے کہ جی الیکٹرک وہیکلز پہ 25% ڈیوٹی لگ رہی ہے جی امپورٹ پہ، اور جو یہاں پہ اسمبل ہو رہے ہیں ان کو وہ ایڈوانٹیج ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی فیسلٹیز ہیں. اب آپ دیکھیے پاکستان میں صرف ایک کمپنی ہے جو اسمبل کر رہی ہے، فار ٹیکنیکل ریزنز میں بھی نام نہیں لے رہا. وہ ایک ہی کمپنی ہے جو صرف اسمبل کر رہی ہے. وہ مارکیٹ پہ دنیا میں بھی صرف گلوبل لیڈر بن گئی بھی ہے. اب اس کو آپ نے ایک دم اتنا ایڈوانٹیج دے دیا سڈنلی. سوال کی بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے کہ میں بچپن سے جب سے بجٹ ٹرانسمیشن کور کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں لوکل اسمبلرز کو، لوکل انڈسٹری کو تحفظ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں آٹو موبائل میں. ان کو سچا پیار ہی نہیں مل رہا. نہیں، یہ اور گیم ہے، یہ اس سے بہت بڑی گیم ہے. دیکھیے گیم کیا ہے. آپ کی آٹو موٹو پالیسی پیش ہوتی ہے وزیر اعظم کو ہفتہ 10 دن پہلے. اس میٹنگ میں یہ پالیسی پیش کرتے ہیں سیف انجم صاحب جو سیکرٹری منسٹری آف انڈسٹریز ہیں، اور وہاں پہ فائنانس والے، وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے سے کسی نے پالیسی ڈسکس نہیں کی. آپ اس پالیسی کے نتائج اب دیکھنا شروع کر دیں کہ ایک کمپنی کو سڈنلی اتنا بڑا لیڈ مل گیا ہے. اور جہاں ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی فیول کا خرچہ کم ہو، ہم اپنا امپورٹڈ آئل پہ خرچہ کم کریں، تو ہمیں تو الیکٹرک وہیکلز کو اور انکریج کرنا چاہیے تاکہ گرین بھی ہیں اور فیول اور آپ کا فوسل آئل بھی آپ کا بل کم ہوگا. آپ کرتے 2-3 سال کا آپ دیتے کہ جی اگلے 3 سالوں میں یہ. مالک صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، چونکہ بلاول صاحب نے بھی ذرا بات کی ہے تو ذرا دکھانا چاہ رہے ہیں ہم کہ کیا بلاول صاحب نے کیا کہا ہے. ابھی پیپلز پارٹی بجٹ اجلاس کے بائیک آؤٹ کی خبریں آ رہی ہیں، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہمیں شاید سمجھنے میں مدد ملے. بلاول صاحب کی اس بات سے کیا کہہ رہے ہیں دکھائیے گا. سر جی یہ بتائیں ٹی پی کا الیکشن جیتنے کی آپ سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے سر، کیا وہ چھین لیں گے سر؟ نہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں. کامیاب نہیں؟ پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی سر؟ سر جی یہ بتائیں ٹی پی کا الیکشن جیتنے کی آپ سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے سر، کیا وہ چھین لیں گے سر؟ نہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں. کامیاب نہیں؟ پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی سر؟ سر جی یہ بتائیں ٹی پی کا الیکشن جیتنے کی آپ سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے سر، کیا وہ چھین لیں گے سر؟ نہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں. کامیاب نہیں؟ پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی سر؟
تاثر یہی مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی امپریشن دے رہی ہے مفتی صاحب کہ اکانومی کی ایشو کا جو تاثر مل رہا ہے پوزیشننگ ہے وہ یہ کہ پیپلز ابھی شادی ہماری صاحبہ بھی کہہ رہی ہے کہ بطور جماعت میں نون لیگ کے رویے پہ افسوس ہے. بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو مینڈیٹ چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سو امپریشن یہ مل رہا ہے کہ بظاہر پیپلز پارٹی جو کہ گلگت بلتستان میں نون لیگ کے مبینہ رویے پر ان کو افسوس ہے اس لیے وہ جو ہے وہ اس میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تو چلو اچھی بات ہے نا کہ آپ پیپلز پارٹی کو کسی کا مینڈیٹ چھیننا برا لگ رہا ہے, مسلم لیگ کسی کا مینڈیٹ چیٹے برا لگے تو چلو اچھی بات ہے. میرے خیال سے یہ ایک جمہوری فار چینج یہ برا نہیں ہے, جمہوری اسٹیپ لیا ہے. اور دیکھیں ایکشن ریپلے میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کہ لاسٹ ٹائم یہ خبریں آئی تھی بجٹ ٹرانسمیشن ہم کور کر رہے تھے, اور پھر تھوڑی دیر خبر آئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب پہنچ گئے بلاول صاحب کے بعد. ایگزیکٹلی ریپلے ہو رہا ہے. مالک صاحب ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بلاول بھٹو صاحب کے چیمبر میں پہنچ گئے. بالکل لاسٹ ٹائم والا اسکرپٹ وہ خبریں وہی والی دہرائی جا رہی. آپ کمپلیٹ کیجیے گا, پھر میں ٹیکس ایکسپرٹ کاشف نواز صاحب کی طرف بڑھوں گا. جی مالک صاحب. نہیں, میں آپ کو وہی اگزامپل دے رہا تھا کہ ایک کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم وسیم اس ہمارے ملک میں. مالک صاحب ستارے ذرا گردش میں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. کاشف نواز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم کاشف نواز صاحب, آپ نے میوٹ تو نہیں کیا آواز؟ ذرا دیکھیے گا اپنا. کین یو ہیئر می کاشف صاحب, کہیے گا کچھ. جی آواز آ رہی ہے آپ میری؟ جی اب آ رہی ہے آواز. جی. اچھا چلیں ذرا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی لوگوں سے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بجٹ نشریات ہماری خصوصی جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب نظامی صاحب نے ایز یوزول بجٹ دستاویز حاصل کر لی ہے ایئر بائی نیوز کے لیے, اور کچھ سیلینٹ فیچرز, کچھ اہم نکات ہم سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. بتائیے گا شعیب صاحب. جی یہ جو بجٹ ہے آئندہ مالی سال کا تقریباً 18,771 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے, جس میں تقریباً 3,000 ارب روپے جو ہے وہ دفاعی بجٹ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں. قرضوں اور سود کے لیے تقریباً 8,054 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پینشن کے لیے 1,170, اور جو سرکاری امور چلانے کے لیے تقریباً 1,071 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. جو پی ایس جی پی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1,000 ارب روپے کا ہے. جو ٹیکس ریونیو کا ہدف ہے ایف بی آر کا وہ ہے 15,264 ارب روپے, اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے جو اس کے علاوہ ہے وہ تقریباً 5,336 ارب روپے کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مختلف حکومت نے قرضے لینے ہیں اور ٹی بل جاری کرنے ہیں ان کا حجم اگلے مالی سال میں تقریباً 4,012 ارب روپے ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے, ناممکن والا ہمیشہ سے ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ نجکاری سے جو ہے وہ رقوم حاصل کی جائیں, تو نجکاری سے تقریباً 161 ارب روپے حاصل کرنے کا حجم جو رکھا گیا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسفر اور گرانٹس ہیں وہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تقریباً 2,680 ارب روپے مختص کی جائیں گی. جو سبسڈیز ہیں آئندہ مالی سال میں جو عوام کو ملیں گی وہ تقریباً 1,100 ارب روپے کے آس پاس ہیں, 1091 ارب روپے کی بنتی ہیں. تھینک یو سو مچ شعیب, آپ نے بہت اہم نکات بتائے. ہم اس پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں. شعیب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کی بہت خبریں آ رہی ہیں. شادیہ صاحب السلام علیکم. نہیں ہے ساتھ ہمارے. کاشف نواز صاحب ہیں ہمارے ساتھ. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب ایک کوئک کوشچن, ابھی ہمارے پاس نمبرز آ گئے ہیں کہ ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے 15,264 روپے. ہم جانتے ہیں اس مالی سال میں تو جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا اس کا پہ ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوا, اس کو بھی ہم نے مس کیا. اچھے خاصے نمبر سے ہم 1,000 ارب تک مس کر جاتے ہیں. 864 ارب ریوائز کا تک مس کیا ہے. یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اس دفعہ جو ہم یہ ٹیکس ٹارگٹ رکھ رہے ہیں جو بھی شعیب نظامی صاحب نے بتایا تقریباً 15,264 کا, یہ ریئلسٹک ہے یا بہت اوور ایمبیشس ہے؟ اچھا وسیم صاحب, آپ مجھ سے ایک بات لکھ کے لے لیں, یہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوگا. اچھا, اس کی بیسک وجہ ہے سیریسنس نہیں ہے گورنمنٹ کی. دیکھیں 2 گیپس ہیں بہت بڑے آپ کے. ایک گیپ یہ ہے کہ ٹیکس اویئرنیس نہیں ہے, بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. جب ہم نیچے لوگوں سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں انہیں بیسک ٹیکس رولز بھی نہیں پتہ ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ لاز بناتی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہم جا کے اویئرنیس دیتے ہیں, سیشنز کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اب آپ کو یوں فالو کرنا ہے, بٹ ڈے اینڈ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو انفورسمنٹ بہت بڑا ایشو ہے اس گورنمنٹ کے لیے. اگر آپ لاسٹ ایئر کا بجٹ دیکھیں تو ٹیکس ریفارم بہت اچھے ہوئے تھے. ایسے ٹیکس ریفارمس تھے جس پہ پاکستان فیوچر میں ایک پراپر ٹیکس ریجیم میں آ جاتا ہے, ایک اسٹیٹ بن جاتا جو پراپر ٹیکس کلیکٹ کرتا, لیکن کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی پچھلے سال بھی. تو یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگلے سال پھر ہم بیٹھے ہوں گے, آپ اور میں بات کر رہے ہوں گے کہ اس سال اتنا بڑا شارٹ فال رہا. اوکے, اور اس میں ایک بات اور بتا دیں کہ
یعنی ایف بی آر کی اپنی لائک جو مشینری ہے, جو ٹیکس کلیکشن کے طریقہ کار ہے, اس میں مسئلہ ہے یا کیا ہے کہ ہم جو ٹارگٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم کبھی میٹ نہیں کر پاتے؟ رضا بھی آپ کہہ رہے ہیں لکھ کے رکھ لو کہ نہیں کر پائیں گے, حالانکہ نہیں ہوگا. ہاں, تو اس کی اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے پرائمری ریزن کیا ہے؟ تنخواہ دار طبقے سے بھی ہم اس دفعہ یعنی اگلے مالی سال میں اس دفعہ سے زیادہ ہی ٹیکس وصول کریں گے, اگرچہ سلیبز ریوائز ہو رہے ہیں پھر بھی 100-150 ارب روپیہ زیادہ وصول کریں گے, وہ تو کر ہی لیں گے چونکہ آپ کو ایڈ سورس ہی کاٹنا ہے نا اس میں, اور کیا کرنا ہے. تو پھر یہ پرابلم کیا ہے, پھر کیوں نہیں آ رہا, پھر کیوں ٹارگیٹ پورا نہیں ہوتا؟ دیکھیں وسیم صاحب, ایک پرابلم تو یہ آ رہا ہے کہ آپ ٹیکس بیس نہیں بڑھا پا رہے ہیں. آپ کے پاس جو لوگ فائلر ہو گئے ہیں آپ انہی سے ہی ٹیکس وصول کر رہے ہیں بار بار. ایک چیز یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنا ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جس کو آپ ایف بی آر کہتے ہیں وہاں پہ بھی بیسک ایجوکیشن اور ٹریننگ کی نیڈ ہے, ان کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی بہت سے لوگ اویئر نہیں ہوتے ہیں کیا ٹیکس پالیسیز ہیں. دوسرا یہ کہ ابھی جیسے میں سینئرس کو سن رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ ریٹیلر پہ ایک ٹیکس لگا ہے 25,000 روپیز کا, وہ 25,000 نہیں ہے, وہ منیمم 25,000 ہے, وہ ہے 1% آف ٹرن اوور. اب دیکھیں نا ایجوکیشن پہنچنی چاہیے. اب اس میں کیا ہے کہ ریشنلائز ہونا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا, تمام ریٹیلرز کو کہا کہ آپ ٹرن اوور کا 1% پے کریں. دیکھیں یہاں پہ بہت سے بزنس ایسے ہیں جس میں آپ بیسک لے لیں, جنرل اسٹورز کی بات کر لیں, وہ تو کام ہی 4% پہ کرتے ہیں, ان کا جی پی ہی 4% ہوتا ہے. اگر وہ جی پی میں سے 1% آپ کو دے دیں تو آپ ان سے جی پی کا 25% لے رہے ہیں. دنیا میں اتنا ٹیکس کارپوریٹ پہ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ 4% میں سے 2% اس کا نیٹ پروفٹ ہوگا, 1 اس نے آپ کو دے دیا. تو اس کو ریشنلائز ہونا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں اگر ایک ریٹیلر ہے جو کپڑے کا کام کر رہا ہے اس کا پروفٹ مارجن ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ وہاں اس سے الگ لے سکتے ہیں. آپ نے کیا کیا, بلینکٹ کر دیا, پورے پاکستان کے ریٹیلرز کو کہہ دیا 1% جمع کراتے ہیں. کیا آپ اگری کرتے ہیں وداؤٹ ایجوکیشن؟ مفتاح صاحب دیکھیں یہ بات تو ان کی ایک دم درست ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی جو ہے وہ دوائیوں کے اوپر جیسے 10% کمیشن کماتا ہے, آٹے وغیرہ کے اوپر 5% کماتا ہے, برانڈیڈ چیزوں کے اوپر 20% کماتا ہے. آپ اگر کپڑے کے اسٹورز میں جائیں تو 30, 40% کماتے ہیں. اگر آپ 1% آف ریونیو لے رہے ہیں تو سب کے لیے برابر انکم ٹیکس تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ اتنا لو تھریش ہولڈ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے آڈٹ بھی نہیں کر سکتے مارکیٹ کمیٹی کے علاوہ, کہ 2 کروڑ روپے کا مطلب ہے سالانہ, اس کے نیچے کا مطلب ہے کہ آپ کی بیسکلی 1,00,000 روپے کی روز کی سیل بھی نہیں ہے, آپ کی 70,000 کی سیل ہے. تو تقریباً سارے دکان والے اس سے زیادہ ہیں, تو 25,000 سے ان کی انٹری تو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ایمنسٹی کا اسپیکٹ ہے کہ اب آپ کہیں کہ یار جو یہ کام کر رہا ہے اس کو پی او ایس بھی نہیں لگانا ہے, جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس کو کم از کم یہ ٹیکس دینا ہے, زیادہ دینا ہے. تو اس کے اندر جو نئے والوں کو لانے کی کچھ انسینٹیوائز زیادہ کر دیا ہے. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ چلو یار مطلب 0 سے تو بہتر ہے نا. ہاں جی. اچھا, اور یہ اب میں جی کہیے سر کہنا جی میں سر مفتاح صاحب سے تو فرسٹ ٹائم یہاں پہ انٹریکشن ہو رہا ہے. میں نے کافی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ ایک دفعہ مفتاح صاحب نے ایک ٹیکس لگایا تھا بجلی کے بلوں پہ, اور وہ ٹیکس بہترین ٹیکس تھا ریٹیلرز کے لیے. وہ ایک بہترین اپرچونٹی پاکستان نے لوز کی. اس ٹیکس کو ریورس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مفتاح صاحب نے لگایا تھا 22 میں. مفتاح صاحب نے لگائے ہوئے بہت سارے ٹیکس ریورس ہوئے ہیں, کبھی سر عام, کبھی پسے پردہ, کبھی فکس ٹیکس لگایا تھا, وہ نہیں ریورس ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے لوز کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سینیٹر پلوشا صاحبہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پیپلز پارٹی نے ریڈلی بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. اف آئی مے آسک دا مین ریزن بیہائنڈ دس. جی یہ خبر غلط ہے. اچھا, مس رپورٹڈ ہے. بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم بجٹ کو تو قومی مفاد میں کسی حد تک سپورٹ کریں گے, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا السلام علیکم ذاتی یا کسی پارٹی کا مفاد ہے تو اس کو ہم الگ کریں گے اور قومی مفاد کو جو ہے سے بالکل ایک دوسرے بریکٹ میں رکھیں گے. ابھی تو تھوڑی دیر بعد سیشن شروع ہونے والا ہے جس میں وزیر خزانہ جب تقریر کریں گے تو آپ کے ایم این ایز بیٹھے ہوں گے کہ نہیں بیٹھے ہوں گے؟ جی کچھ تو بیٹھے ہوں گے, اب مجھے علم نہیں آج کیا حاضری ہے. جاکرانی صاحب نے کہا ہے کہ نوید قمر صاحب بیٹھے ہوں گے, باقی نہیں بیٹھے ہوں گے. بلاول صاحب بھی نہیں بیٹھیں گے. دیکھیے بلاول صاحب شاید نہیں بیٹھے ہوں گے, یہ بات سچ ہے, لیکن کچھ ٹوکن ریپرزنٹیشن تو ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی اس نازک مرحلے پر جہاں اتنے چیلنجز اس وقت خطرات ہیں لاحق پاکستان کو, تو اس قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کر رہی کہ وہ بجٹ کو فیل کروا دے. Why not complete representation? یعنی جتنی بھی ہو سکتی. I don't think it matters. Today it's only going to be جتنے لوگ ہیں وہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب مجھے نہیں آج کی کیا کاؤنٹ ہے,
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی نمائندے ضرور بیٹھے ہوں گے. بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کسی ایک پارٹی کے مفاد کو ہم جو ہے اس کو اگر ایک کوئی لبادہ اڑا کے قومی مفاد کہیں اور اس کو اس طریقے سے پیش کریں تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں. تھینک یو میڈم, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مسٹر صاحب سے پہلے آپ سے آپ کی زحمت تمام کریں. ابھی جو شعیب نظامی صاحب فگرز بتا رہے تھے اس میں تقریباً 11 سے 17 ارب روپیہ پینشنز کی مد میں ہے تقریباً. سرکاری امور چلانے کے لیے بھی مور اور لیس, یعنی آپ ہمیشہ یہ بات آپ اس چیز کی حامی ہے نہیں کہ پینشن ریفارمز کی آپ کو ضرورت ہے, چونکہ آپ کو امور مملکت چلانے کے لیے سرکار کو جتنا پیسہ چاہیے کم و بیش اتنا ہی پیسہ پینشنز کے لیے دینا ہے, آپ کو زیادہ دینا ہے اس سے زیادہ ایکچولی. سو یہ ہونا چاہیے اس میں پینشن ریفارمز. دیکھیے جس اسپیڈ سے پینشن بڑھ رہی ہے نا, جب میں 17-18 میں وزیر تھا نا تو پینشن جو تھی وہ 75% تھی سویلین گورنمنٹ چلانے کی. اچھا, اب بڑھ گئی. پینشن 300 ارب روپے تھی, سویلین گورنمنٹ 400 ارب روپے تھی. ٹھیک ہے, اب میرے خیال سے سویلین گورنمنٹ جو ہے 900,000 ارب روپے ہوگی شاید, اور پینشن آپ نے بتایا 1170 ارب روپے. تو پینشن کا ریفارمز کرنا پڑے گا. خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ پینشن بند کرنے, جس آدمی نے 30-35 سال اس ملک کو دیے اس کو ظاہر ہے آپ پینشن تو کم نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن طریقہ کرنا ہے. کچھ لوگوں کو 2 پینشنز مل رہی ہیں وہ بند کرنی چاہیے, کچھ لوگوں کو نوکری پیشہ لوگوں کو بھی پینشن مل رہی ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے. حکومت نے کچھ فنڈ بنانا ہے کہ جس کے تحت یہ پے ایز یو گو نہ ہو, بلکہ یہ کہ ایک فنڈ ہو جس کے تحت وہ اس کے منافع جو ہے وہ پینشن کا دیتے رہے. کچھ نہ کچھ اس کا کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک ایٹ سم پوائنٹ گورنمنٹ کی جو افسران کی جو 60 سال کی لمٹ ہے اس کو بھی بڑھا کے 65 سال تک لے کے جانی پڑے گی ایج لمٹ, کیونکہ اب اللہ کی مہربانی سے دوائیاں وغیرہ آ گئی ہیں کہ لوگ آپ بھی ماشاءاللہ 60 پلس اور دیکھیں زبردست طریقے سے ماشاءاللہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. سو مالک صاحب تو نہیں ابھی وہ تھے 45-49 لیکن ہاں, لیکن چلیں تو مطلب یہ کہ مطلب اب جب کہ میں 60 پلس ہو گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ 60 سے ریٹائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے, بعد میں ہونی چاہیے. مفادات کا ٹکر. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. مالک صاحب ہیں ہمارے ساتھ, شاہد خاقان صاحب کے آتے, شہری رحمان صاحب نے کچھ کہا ہے, دیکھ لیں پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. دیر میں آپ کو فوٹیج بھی ریلیز کر دیں گے. وہ صرف اس پروسیس کے بارے میں نہیں تھی, جو خدشات ہیں وہ دوسرے حوالے سے بھی ہیں, اور وہ بات آپ کو ہم ریلیز کر دیں گے. اس وقت جو آپ کو خبر چل رہی ہے وہ مس رپورٹ ہے جی. کہیں چیئرمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں بجٹ کا, یا ہم اسے پاس نہیں ہونے دیں گے, یا ہم ہماری کمیٹیز میں بھی دونوں فائنانس کمیٹیز کے چیئرمین ہمارے پاس ہیں, دونوں ہاؤسز کی, وہ چلیں گی کل سے. اور سارا پروسیس میں ہم کوئی ایسا انٹرپشن کچھ نہیں کر رہے ہیں. بجٹ انشاءاللہ پروسیس وہ خود تقریر بھی کریں گے. میڈم بجٹ کمیٹی کی آپ ممبر رہی ہیں, بجٹ کمیٹی کی آپ ممبر رہی ہیں, آپ کے کون سے مطالبات جو ہیں وہ بجٹ میں شامل ہیں؟ بجٹ میں ہمارے یہ تو ساری آپ لمبی تقاریر ہو, 2-4 اہم مطالبات. جھاکرانی صاحب نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, لیکن ان کی بھی جماعت پیپلز پارٹی ہے, شہری رحمان صاحبہ کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ کرے گی. تھوڑی دیر پہلے یہی بات پلوشہ صاحبہ نے بھی ہمارے پروگرام میں کہی کہ نہیں ہم بائیک آؤٹ تو نہیں کر رہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے, دیکھیں کیا کہا ہے. مینڈیٹ کسی کا نہیں چوری ہو رہا. گلگت بلتستان میں فری فیئر اور کریڈیبل الیکشن ہوئے ہیں, پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے. باقی اگر 5 حلقوں میں جہاں پہ کوئی شکایت تھی تو وہاں پہ اگر ری پول ہو رہا ہے کسی جگہ پہ 1 پولنگ اسٹیشن, کسی جگہ پہ 10 پولنگ اسٹیشن, تو اس میں جو ہے وہ ناراضگی والی کون سی بات ہے. ایک حلقے میں ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ری پول ہو رہا ہے. اسی طرح سے 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے الیکشن کے کینڈیڈیٹ لیڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ری پول ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک کریڈیبل اور فری اور فیئر الیکشن کا حصہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی شکایت ہوئی ہے, کچھ پولنگ اسٹیشن پہ جہاں پہ کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا تو وہاں پہ ری پول ہو رہا ہے. کسی کا کوئی جو نظام. اور پھر راجا اور رانی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. آتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ.